بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہود بھی مکی صورت ہے اور یہ صورت بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ یونس نازل ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے والی صورت سورہ یونس تھی، تو دونوں کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے۔ اور یہ بات کہ سورہ یونس اس کے بعد نازل ہوئی ہو، اس کے طرف ایک اشارہ اس صورت کے اندر موجود ہے، یعنی پہلے یہ نازل ہوئی، بعد میں سورہ یونس نازل ہوئی۔ اس میں تنبیہ کا انداز ہے، اور جیسے حالات تھے، جتنی مخالفت کر رہے تھے مشرکین مکہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے، اور ان کے ذریعے سے، یعنی ان کی اس تاریخ کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا، اگر اصلاح پر آمادہ نہ ہوئے، اور جو پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے رہے ہیں اگر اسے قبول نہ کیا تو اس کا نتیجہ ان کے خلاف نکلے گا، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے کی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوتا رہا ہے۔ اور اس انداز کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی جو ہے وہ بڑھتی جاتی تھی۔ تو اسی حوالے سے سورہ ہود کے معاملے میں یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش میں چند سفید بال دیکھ کر کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بوڑھے ہو رہے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی یہ فکر مندی جو اس کے ذریعے سے پیدا ہو رہی تھی، جو صورتحال سامنے نظر آ رہی تھی، قوم مان کے نہیں دے رہی، اور اللہ کی طرف سے تنبیہات پر تنبیہات آ رہی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت بھی یہ پیمانہ لبریز ہو جائے اور اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے آپ فکر مند تھے اور یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست کی طرف آ جائیں، راہ راست کو قبول کر لیں۔ بہرحال یہ تاریخ اللہ رب العالمین نے ساتھ رکھی، اور دوسری طرف متوجہ کیا کہ اہل ایمان اپنا کام کیے چلے جائیں، اور بہرحال مشرکین مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے، اسی میں ان کی کامیابی ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ تو اس میں یہ مضمون بھی سامنے ہمارے آئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس راستے پر چلیں گے، نیکی کے راستے پر، ایمان کے راستے پر، تو دنیا بھی ان کی اچھی ہوگی۔ آخرت تو اچھی ہونے کی بات ہے ہی، لیکن دنیا بھی انہیں اللہ رب العالمین اچھی عطا فرمائیں گے۔ آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات آتی ہے، اور درمیان میں جا کر ہود علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ فرمان کا یعنی یہ ترجمے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، لیکن کتاب محکمت، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ تو یہ کتاب ان معنوں میں کہ بہرحال پڑھنے کے لیے ہی، یعنی پڑھنے والی چیز ہے، لیکن جیسے فرمان شاہی وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی شان اس انداز کی ہوتی ہے، تو اس میں جو گفتگو کی جا رہی ہے جس انداز سے اس کو شروع کیا گیا ہے، تو اسے گویا کہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فرمان ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا ترجمہ اس انداز سے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا فرمایا ہوا اور اس کا فرمان ہے، اور جو اللہ کا فرمایا ہوا ہے وہ یہی حیثیت رکھتا ہے کہ اسے فرمان بھی کہا جائے، تو اس لیے اس میں اس کے لیے لفظ بھی استعمال ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتائی کہ اس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ حکمت، محکم، یعنی یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ عمران کے اندر بھی بات بتائی، اس کی آیات محکمات کے بارے میں، محکمات اور متشابہات کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا تھا۔
اور یہاں پر اسے اللہ تعالیٰ اس پوری کتاب کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، چاہے یہ سورہ ہود کی بات ہو یا اس قرآن مجید کی بات ہو، کہ اس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، یعنی اس کتاب کی اصل بنیاد جو ہے وہ محکمات ہوئی ہیں، تو پختہ ہیں اپنے مطلب میں، اپنے معانی کے اعتبار سے۔ یہ کوئی تخیل نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، نیری لفاظی نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو پورے معقول انداز کے اندر اس میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے یہ مفصل بھی ہیں، یعنی کہیں اجمال ہے اور کہیں تفصیل ہے۔ قرآن مجید کی آیات خود ہی ایک کے دوسرے مقام پر تفصیل بیان کرتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو کھول کر بیان کیا ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری اس کی بات یہ بتائی گئی، یعنی اس کتاب کی خصوصیت میں کہ یہ پختہ باتیں ہیں، ایسے نہیں کہ آج کچھ ہے کل کچھ اور ہو جائے، بدل جائیں، تبدیلی کی ضرورت ہو اس میں یا تبدیل ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے، اور پھر تفصیل بھی اپنی خود ہی بیان کرتی ہیں۔ پھر مزید بات یہ کہ یہ کس کی طرف سے کتاب ہے، یہ تفصیل کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ من لدن حکیم خبیر، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے، حکیم اور خبیر، یعنی خبر رکھتا ہے سارے علم سے، ساری چیزیں اس کے سامنے ہے۔ اللہ کے لیے علیم کا لفظ آتا ہے، خبیر کا لفظ آتا ہے، یعنی علم کی، خبر کی، باخبر ہستی ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، جانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ حکمت بھی اس پر ختم ہے، یعنی الحکیم کی بات بھی ہے۔ لہذا جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں اور علم کی بنیاد پر ہیں، لہذا کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی جو بھی انسان دنیا میں مختلف چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے، چند چیزیں جن کے بارے میں وہ جانتا ہے، لیکن اس کا یہ جاننا بھی اپنے عقل اور اپنی فہم کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے، لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے اس سے بھی اسے پوری آگاہی نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات جو ہے انسان اس معاملے میں بھی آنکھوں دیکھے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اب اس سے جو نتیجہ نکال رہا ہوتا ہے وہ غلط نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ بات بھی اسی صورت میں ہمارے سامنے سورہ یہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے سامنے آئے گی۔ تو بہرحال اس کتاب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین جو کہ باخبر ہے اور حکیم ہے اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لہذا اس کی طرف پورے اعتماد کے ساتھ رجوع کیا جائے، یعنی اس کے گویا کہیے کہ باعتماد ہونے کو اور اس کے قابل اعتماد ہونے کی جو بات ہے اور قابل بھروسہ ہونے کی جو بات ہے وہ اس فقرے کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات جو ہے بیان کی کہ اس کے اندر کیا پیغام ہے کہ تم نہ بندگی کرو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور میرا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان دو آیات کے اندر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بات بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر سامنے آتی ہے، یعنی اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات آ رہی ہے، اسی صورت کے اندر آگے پھر بات ہمارے سامنے آئے گی کہ جس کے اندر پھر یہ بات ہود علیہ السلام کی طرف سے بات بتائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ نوح میں 29 پارے میں نوح علیہ السلام کی طرف سے یہ بات جو ہے وہاں بھی بیان کی جا رہی ہوگی، جس میں یہ بات کہی جائے گی کہ اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی عطا فرما دے گا۔ وہاں تو سورہ نوح میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں یہ بات بتائی کہ اللہ تم پر موافق بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں تمہیں جو ہے اضافہ کر دے گا، یعنی بہت سی چیزیں اس کے اندر اس حوالے سے جو کہ دنیا ہی کے حوالے سے ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کی ہیں نوح علیہ السلام کے حوالے سے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں دے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب سے معافی چاہو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ استغفار کا مطلب یہاں پر کیا ہے، صرف زبان سے الفاظ ادا کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا،
بلکہ اصلاً انسان جو ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی کا طلبگار ہے، اور شرمندگی اور یہ معافی جو ہے اسی صورت میں وہ کہیے کہ وزن رکھتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت ہے کہ اگر انسان اس گناہ سے باز آ جائے، رک جائے، یعنی توبہ کرے، پلٹ جائے۔ توبہ کا مطلب ہی پلٹنا ہے، تو توبہ و استغفار دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو توبہ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اب اس گناہ سے باز آ جائے، اللہ کی نافرمانی جو کچھ کر رہا تھا، معصیت میں مبتلا تھا، اس معصیت کو چھوڑ کر اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شروع کر دے، معصیت کی زندگی کو ترک کر دے، یعنی یہ توبہ کی بات ہے۔ اور جو کچھ ہو چکا ہے اس پر اللہ سے معافی طلب کرے۔ استغفار کیا ہے؟ یعنی جو انسان سے ہو چکا ہے، جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، ان پر وہ اللہ سے معافی طلب کرتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو، تو یہ کام ظاہر ہے کن لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے؟ پہلے والی آیت میں کہا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر خبردار کرنے والا اور بشیر بشارت دینے والا ہوں۔ تو انہی لوگوں کو، مشرکین مکہ کو جس موقع پر مخاطب تھے، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے گناہوں سے باز آ کر اللہ سے معافی طلب کرو، تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر تمہیں دنیا کے اندر بھی متاع حسن سے نوازے گا۔ تو ان استغفروا ربکم ثم توبوا، پھر اس کے ساتھ توبوا کا لفظ بھی، توبہ کی بات بھی یہاں پر ساتھ ساتھ آ گئی، اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یعنی یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ اگر انسان پلٹتا نہیں ہے تو پھر گویا کہیے کہ کام پورا نہیں ہوتا۔ تو ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف پلٹنا، اور یہ پلٹنا اسی معنوں میں ہے کہ انسان معصیت سے اطاعت کی طرف آئے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، کہ اللہ تمہیں متاع حسن سے نوازے گا، الی اجل مسمی، ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا۔ یہاں پر جو ایک بڑی غلط فہمی رفع کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسانوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی، اگر دین کا راستہ چن لیا اور دین کے راستے پر چلنے لگے، وہ تمام پابندیاں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں پر عائد کی ہیں، یعنی حلال و حرام کے اعتبار سے، اور جو ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، فرائض ان کے سامنے رکھے ہیں، اگر ان راستوں پر انسان چلا تو آخرت بنے تو بنے، بہرحال دنیا ضرور بگڑ جائے گی۔ یعنی دنیا میں معاملہ پھر جو ہے ایسا جو دنیا دار لوگوں کا ہے اور جو ان کو سب کچھ ملتا ہے، وہ شاید پھر اہل ایمان کو یعنی دیندار لوگوں کو نہ مل سکے، یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ بات، اس غلط فہمی کو رفع کر رہے ہیں اور یہ بات بیان کر رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں متاع حسن سے نوازے گا۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ اس مقام پر انفرادی طور پر بیان کر رہے ہیں، ورنہ جہاں اجتماعی معاملات کی بات ہے تو سورہ مائدہ میں بھی بات پڑھ کر آئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے اللہ رب العالمین کی کتابوں کو نافذ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر زمین سے رزق ابلے گا اور آسمان سے برسے گا۔ یعنی اس نظام کے قائم ہو جانے کے نتیجے میں جو فراوانی، یعنی نظام عدل ہے، اس موقع پر ہم نے بات کی تھی اس پر تفصیل سے کہ اس کا مطلب صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فوق الفطری طریقے سے کام ہو جائے گا، بلکہ اسلام وہ نظام ہے کہ اگر اس نظام کو قائم کیا جائے، نافذ کیا جائے تو ظلم مٹ جاتا ہے اور عدل قائم ہو جاتا ہے، اور ہر ایک کو جو ہے گویا کہیے کہ مواقع میسر آتے ہیں، اللہ نے نظام ایسا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ کی طرف سے رحمت، برکت، مدد، یہ سب جو ہیں اضافی طور پر موجود ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر فراوانی کا معاملہ ہوتا ہے، فراوانی ہے۔ تو یہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ یہ بات جو کہتے ہیں کہ متاع حسن کی جو بات کہتے ہیں کہ متاع حسن تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، اسی بات کو سورہ نحل میں اس طرح بھی کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یعنی یہاں اور زیادہ واضح کر دی بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ جو شخص بھی ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، حیاتاً طیبہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حیات طیبہ کا صحیح مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایمان لانے والے کے 2-4 محل بن جائیں گے، 3-4 کاروبار اس کو مل جائیں گے، 10-20 سواریاں اس کے پاس ہوں گی، اور جاہو حشم کا معاملہ ہوگا، ہر طرف یہ جو ہے اس کے خدام دوڑ رہے ہوں گے، یہ سے مراد نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کو جو ضرورت ہے زندگی بسر کرنے کے لیے
جو چیزیں اسے درکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ مناسب طریقے سے اسے عطا فرمائے گا، اور یہ چیزیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی ہوں گی، مشکلات پیدا کرنے والی نہیں ہوں گی۔ ورنہ بعض دولت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دولت، ان کے اموال، ان کی اولاد اور ان کا یہ سارا سب کچھ مال و متاع ان کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے، پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، یعنی یہ صورت ہی بن جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو متاع حسن کا معاملہ ہے، اس کا پہلو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انہیں سہولت اور آسانی اور دنیا کے اندر یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ پھر اسی میں ایک بات اور یہ سامنے رہے کہ یہ دو اصطلاحات ہیں، متاع حسن اور متاع غرور، یعنی متاع الغرور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، دھوکے کا سامان۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو متاع حسن کہتے ہیں، تو متاع حسن سے جہاں جو یہاں استعمال ہو رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ سر و سامان زندگی دے گا کہ جس کے نتیجے میں انسان حلال ذرائع سے اور آسانی کے ساتھ میں اور بہتر طریقے سے زندگی بسر کرے گا، اور یہ چیزیں آخرت میں اس کے لیے زاد راہ بن جائیں گی، دنیا کا جو عمل ہے یہ اس کو کر رہا ہوگا۔ اور متاع غرور یعنی آزمائش کا معاملہ ہے، دھوکے کا سامان۔ اس کا معاملہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ فتنے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ انہیں فتنے میں ڈال دیتا ہے، یعنی ان کے لیے سامان جو ہے وہ دھوکہ کھاتے ہیں اس سے، اور بس اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہی چیز پا کر ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی پہچانتا ہے اور بندوں کا حق بھی پہچانتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرتا ہے۔ جبکہ دنیا پرست آدمی کیا ہے، اسی مال کو پا کر وہ صرف دنیا ہی دنیا کرتا ہے، اور اس کے اندر بھی گویا کہیے کہ جو کیفیت اس کی ہوتی ہے وہ دیندار آدمی سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے لیے ایک مصیبت بن کر بھی سامنے آتی ہے بعض اوقات۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تمہیں متاع حسن سے نوازے گا۔ اجل مسمہ سے مراد کیا ہے، یعنی جو مدت مقرر کی گئی ہے انسان کی اس کے اندر وہ دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی اب اس کے اندر جو لوگ نیکی کے اندر آگے بڑھیں گے تو جتنا آگے بڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے مرتبے بلند کرتا چلا جائے گا، اور پھر اس کی نوازشیں ان کے اوپر ہوتی چلی جائیں گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اس کے بعد کیا کہا، یہ دعوت تو دے دی، اب اس دعوت کی بات کیا ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی اس راستے پر آنا پسند نہیں کرتے، رسول کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہتے، بلکہ اسی دنیا پرستی میں مگن رہتے ہو، تو پھر تمہیں تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب، بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، ایک بڑا دن، کبیر جو ہے یہاں پر اس اعتبار سے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس دن کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک بڑے دن کے عذاب سے، اور بڑے دن سے مراد کیا، بڑے ہولناک دن کے عذاب سے حوالے سے تمہارے حق میں عذاب کے حوالے سے میں ڈرتا ہوں۔ اور یہ کب ہے، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اس کے لیے عذاب دینا قیامت سے پہلے بھی اور حشر کے دن بھی سب چیزیں اس کے لیے ممکن ہیں۔ تو بہرحال اگر اس کی طرف نہیں آؤ گے تو یہ انجام ہوگا۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی، انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ یہیں تک اس آیت تک بات کرتے ہیں۔ پہلے اس میں جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کرتے اور انہیں اللہ کا پیغام سناتے، تو بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ جہاں کہیں وہ آپ کو آتا ہوا دیکھتے، جہاں کہیں یہ دیکھتے کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ آگے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو گویا کہیے کہ وہاں سے موڑ لیتے، چھپ جاتے، یعنی یہ کیفیت اختیار کرتے کہ گویا کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے چہروں پر، اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، یعنی رخ بدل لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں کسی اور طرف، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ سے بچ کر نکل جائیں، یعنی آپ کو سنانے کا موقع نہ ملے، اور گویا یہ کہیے کہ آپ سے بچنا یہ قسم کے معنوں میں ہے، یعنی کنی کترانا جسے کہتے ہیں، یعنی یہ اس بنیاد پر ہے کہ آ جائیں گے تو پھر بات کریں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کی بات سننی پڑے گی، اور اس حوالے سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، یعنی یہ بظاہر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن
یہ خطرے کو دیکھ کر اپنے گویا کہیے کہ منہ کو چھپا لینا، جیسے شتر مرغ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ریت میں منہ دے لیتا ہے تو اس سے خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ تو اب جو یہ پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اگر تم اسے یعنی اسے روگردانی کرو، سننے کے لیے بھی تیار ہو، تب بھی جو باتیں یہ بتا رہے ہیں وہ تو تمہارے اوپر آ کر رہے گی، یعنی جس عذاب کی خبر دے رہے ہیں تمہارا یہ رویہ رہا تو یہ عذاب تم پر آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، تو حقیقت جو تمہاری طرف چلی آ رہی ہے تمہارے منہ موڑ لینے سے یا گردن جھکا لینے سے یا سینہ پلٹ لینے سے یعنی راستہ بدل لینے سے بدل نہیں جائے گی، یہ آ کر رہے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی جاندار ایسا نہیں، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے یعنی لوگ چھپ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات آ رہی ہے کہ یہ تو اللہ جو سب کو جانتا ہے، ایک ایک جانور کے گھونسلے سے واقف ہے، کس کو کہاں رزق دینا ہے، ساری چیزیں اس کے علم میں ہے، تو کوئی اسے کیسے چھپ سکتا ہے؟ ایک بات تو اس حوالے سے ہے۔ دوسری طرف یہ بات اللہ کی قدرت کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے۔ دابہ زمین میں چلنے پھرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں، اور جو بھی زمین پر چلنے والے ہیں، اور سبھی زمین پر اس حوالے سے جو بات ہے یہ کہ پرندے بھی جب گھونسلہ بناتے ہیں تو وہ زمین سے متعلق ہی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے پرندوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ دریائی جانور بھی اسی حوالے سے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے، جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ علی اللہ رزقھا، یہ جو اللہ ہے یعنی ذمے ہونا یعنی فرض ہونا، تو یہ اللہ کے ذمے ڈالنے والا تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے ذمے لگا دے یہ کام، اللہ کے ذمے ڈال دے، اللہ کے اوپر فرض کر دے، تو کسی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے، یعنی سب کو رزق پہنچانا۔ اب یہ جو بات اس کے اندر ہے، بہت سے پہلو اس کے اندر نکلتے چلے جائیں گے، آدمی جب اس بات پر غور کرے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ بات کیا ہے کہ ایک تو یہی کہ اللہ نے سب کا رزق جو اپنے ذمے لے رکھا ہے، یہ پہنچا رہا ہے، ظاہر پیدا کیا ہے تو پرورش کرنے والا رب ہے وہ، اور ساتھ ساتھ کیا کہ جب سب کا رزق وہاں پہنچانا ہے، سب کو دینا ہے، تو کتنے بڑے علم کی ضرورت ہوگی، یعنی کہاں کون سا فرد، کون سا شخص، کون سا جاندار کس مقام پر ہے کہ جہاں پر اس کا رزق اسے پہنچایا جائے، یعنی جو بھی اللہ نے کا نظام ہے، تدبیر اس کی ہے، لیکن اس کے لیے کتنے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ اور جانداروں میں سے مراد صرف ظاہر انسان نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے جاندار ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین جس طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں علم رکھتا ہے، معافیت رکھتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے مقام پر جو ہے رزق جو ہے باہم پہنچا رہا ہوتا ہے، تو یہ اسی کی شان ہے، کسی اور کے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ تو آگے بات علم کی پھر اسی طرح وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ کوئی ایسا نہیں اس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک ترجمہ، ایک مستودع اور مستقر کی جو لفظ ہے، مستقر کا مطلب یہ اہل لغت بیان کرتے ہیں کہ جہاں انسان ٹھہر جائے، تو مستودع یعنی جہاں کچھ دیر کے لیے وہ جو ہے رکتا ہے، اسے مستودع کہا۔ تو یہاں اس اعتبار سے یہ بات کہ مستقل ٹھہرنا اور اس میں مستودع، اب اس کے اندر بڑی تفصیل میں چلے جاتے ہیں کہ کس کو مستقر کہا جائے، کسے مستودع کہا جائے، تو بنیادی طور پر دنیا کی جتنی منزلیں ہیں سب مستودع ہی ہیں۔ یعنی آدمی کہتا ہے نا جب ماں کے پیٹ سے زمین پر آتا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مستودع، یہ مستقر بڑا معاملہ آ گیا، پھر ادھر سے نکل کے برزخ میں چلا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ زیادہ بڑا، یعنی لوگ لاکھوں سال کب سے پڑے ہوئے قبروں کے اندر، وہ کتنا بڑا وقت، اور پھر اس سے نکل کر بالآخر حشر کے دن وہ جو ہے آخر اس منزل پر چلا جائے گا کہ جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں سارا معاملہ۔ تو بنیادی طور پر اس مقام پر جو ہے یہ مراد اس سے اتنی تفصیل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہی بات کہ ہر جاندار کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون کہاں ہے، کس مقام پر ہے، کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے اس کو کہاں جس وہاں پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کی بنیاد پر ہی کام کرتا ہے۔ اور کلٌ فی کتاب مبین، یہ سب کچھ جو ہے ایک صاف دفتر میں درج ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب انسان ویسے تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا معاملہ کوئی یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کہ لکھ کے جو ہے یاد رکھنا، بلکہ یہ بات کہ یہ بھی اس کی قدرت کا ایک مظہر ہے
کہ اس نے جو کچھ پیش آنے والا ہے سب کچھ پہلے سے طے کر دیا، لکھ دیا ہے. یعنی انسان کو کتنا رزق ملنا ہے یہ طے کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. انسان کو کتنی زندگی ملنی ہے یہ مقرر کر کے لکھ دیا گیا کہ اتنی مدت اس سے زندگی ملے گی. اس کو موت کہاں آنی ہے یہ لکھ دیا گیا. یہ کہاں پر زمین کے اندر دفن کیا جائے، یہ کس کا کہاں جائیں گے، کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے. کس سرزمین موت آنی ہے، کیا معاملہ ہونا ہے. تو یہ کل فی کتاب مبین. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اگر تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے. یہ تو یعنی جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو کوئی جادوئی باتیں ہیں، یہ تو کوئی کہیے کہ سحر کی باتیں ہیں. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اپنی قدرت کے والے سے پہلے ایک بات بیان کی، یعنی رزق ہم پہنچانا، سب کے لیے وہ علم کا حاصل ہونا، اسے کتاب میں لکھ دینا. اب یہاں فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کو اس طرح سے 6 دن کی بات کہتے ہیں. دوسرے مقام پر اس کو اللہ نے اور تقسیم بھی کیا ہے، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کے اوپر سر و سامان جو آنا تھا وہ آیا، پھر آسمان بنا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں. بہرحال یہاں بتایا کہ 6 دنوں کے اندر اللہ نے اس کو بنایا. اب ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ تفسیر مظہری میں تو بہرحال یہ لکھا، جسے نقل کیا گیا کہ اس سے مراد بہرحال جب یعنی یہ جو سورج اور چاند کا پیدا ہو جانے کے بعد، یعنی زمین و آسمان کے پیدا ہو جانے کے بعد سورج کے طلوع سے غروب تک، جسے آج ہم اپنا دن کہتے ہیں، اس سے یہی مراد ہے. لیکن اللہ ہی جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے. اس لیے کہ جس وقت کی یہ بات کی جا رہی ہے اس وقت میں یہ سب چیزیں اس طرح موجود نہیں ہیں. اب اللہ نے کیسے بنا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کو دور بھی کہا، یعنی 6 ادوار، یعنی اس معاملے میں اس طرح سے اللہ نے ان کو اس میں 6 ادوار میں تقسیم کیا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. لیکن بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اہتمام سے پیدا کیا گیا، ورنہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ بات کہ جب وہ کسی کام میں کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی کام میں دیر کا مسئلہ نہیں ہے کہ اتنا وقت لگے گا. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اتنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ میں اہتمام بھی کرتے ہیں. بتایا یہ، اور اس اعتبار سے گویا کہ یہ ہمارے تجربے سے ایک چیز جو ہمیں اسے گزارا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی بکری کے بچے کو اگر آپ دیکھیں تو پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی وہ کہیے کہ وہ کیا کرنے لگتا ہے، یعنی چلنے پھرنے لگتا ہے اور سارے سب کچھ کر رہا ہے، یعنی یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے. یہ پیدا ہوتے ہی معاملہ اس کا ہے. جبکہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اس منزل تک آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ بھی اسے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. بلکہ انسان کے لیے تو ذرا کچھ اور بہتری ہونی چاہیے تھی. جب جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے بکری کا اور گائے کا اور یہ جو ہے فوراً چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ کتنا وقت لگاتا ہے. تو بہرحال انسان کے بچے اور جانور کے بچے میں جتنا بڑا فرق ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اس کے لیے بڑا اہتمام ہے، اس کے لیے بڑے تدریجی مراحل ہیں، اس کے لیے بڑی تیاری ہے. تو یہ ایک انداز ہے اللہ کا جو اس نے ہمارے سامنے رکھا ہے. تو بہرحال یہ بھی اہتمام، اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ اہتمام ہے. اہتمام سے اللہ نے اس کام کو انجام دیا. اور پھر کس لیے انجام دیا یہ؟ اب یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق کتنا بڑا معاملہ ہے. آسان معاملہ، چھوٹا معاملہ ہے یہ. انسان کا علم جو ہے ابھی تک اس لائق نہیں ہو سکا کہ وہ ان کی وسعتوں کو پا سکے. لیکن وہ جو کہتا ہے کہکشاؤں کی بات کرتا ہے، کرسٹل کی بات کرتا ہے، اور سارے یعنی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس میں جو اس کے تصور سے باہر ہیں، جن کو گن نہیں سکتا ہے وہ، کہ کائنات کتنی وسیع ہے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے پیدا کیا. اور پھر ایک جملہ درمیانے پہ اور بھی وکان عرشہ علی الماء، اس سے پہلے اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. اور یہ ہم نے جو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے
تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو گویا یوں کہیے کہ یہ انسان کے لیے، یعنی انسان کے لیے انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، اب اس کے لیے سارا سور و سامان بنایا گیا انسان کے لیے، دیکھیں تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو آزمائش کا معاملہ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں تم میں کون بہتر عمل کرنے والا۔ اب اس مضمون کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ بیان کیا ہے۔ یہ اتنی اہم حقیقتیں ہیں کہ انسان ان پر اگر سرسری گزر جائے تو ظاہر سی بات ہے اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، یہاں تو آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ ہم نے یہ پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے، یعنی اس کے لیے میدان ہے یہ سارا کام کرنے کا، انسان کے لیے کام ہوا ہے۔ دوسرے سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات کو تخلیق کیا ہے اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا اہم معاملہ ہے کہ انسان کی آزمائش، ہماری آزمائش اس معاملے میں ہو رہی ہے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو بہتر احسن کا معاملہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ اللہ بتائیں گے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی اکثر و عملہ نہیں کا، احسن و عملہ کا، لہذا اس معاملے میں اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ عمل کی کثرت کا معاملہ نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ اس کے اندر عمل کے حسن عمل کا معاملہ ہے، بہترین عمل، اچھے طریقے سے عمل کیا جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ یہ جو سب کچھ بنایا ہے اور بنا کر اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو حوالے کیا، انسان کو اس سے پیدا کیا ہے تاکہ تم پر اخلاقی ذمہ داری کا بھار ڈالا جائے، تم کو خلافت کے اختیارات سپرد کیے جائیں، پھر دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ان اختیارات کو اور اس اخلاقی ذمہ داری کے بوجھ کو کس طرح سنبھالتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ اس تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کو اس میں سے نکال دیں، اس مقصد کو اس میں سے نکال دیں اور پھر یہ بات آئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا تو یہ آسمان کہاں جائیں گے؟ آسمان تو یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ آسمانوں کا حال بتا رہے ہیں نا، یہ انسانوں کی بات نہیں بتا رہے ہیں، یعنی یہ سارا جو ہے دھرم بھرم کر دیا جائے گا۔ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ کس کے لیے؟ انسان، ہم تو اپنے لیے ڈرتے ہیں نا قیامت سے، قیامت کا جو معاملہ ہے کہ اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ زمین و آسمان کا کیا حال ہو جائے گا؟ یہ بتا دیا گیا کہ زمین کس طرح ہلا ماری جائے گی اور آسمان پہاڑ جو ہیں رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہ آسمان پھٹ جائے گا اور کس طرح کیا کیفیت اس کی ہو جائے گی، لال چمڑے کی طرح ہوگا اور کیا کیا ہوگا، اور یہ سارا یعنی بالکل ایک نئی دنیا بسائی جائے گی، حشر کے دن جو ہے کیفیت بدل جائے گی۔ تو اب یہ سارا کارخانہ جو دھرم برم ہو گیا ہے، سمندر پھٹ جائیں گے، آگ لگا دی جائے گی ان کے اندر کی بھڑک اٹھیں گے، یعنی سارے مناظر بتائے ہیں، یعنی یہ دنیا ایک کارخانہ ہے قدرت جو ہے یہ دنیا، یہ سب دھرم برم تو ہو رہا ہے۔ تو کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ہی۔ جب ہمارا معاملہ ختم ہو رہا ہے یہ بھی نپٹایا جا رہا ہے، اور اب پھر نئے سرے سے کہا نا زمین کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، یعنی دکن دکا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سورہ اس میں فجر میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب کام کس کے لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ اللہ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اگر انسان اس اپنی اصل آزمائش کے بارے میں خبردار نہ ہو اور سمجھداری اختیار نہ کرے اور احسن و عملہ کی طرف نہ جائے تو پھر ناکامی ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں احسن و عملہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور احسن و عملہ کیا؟ سب سے بڑا احسن و عملہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ سب سے بڑا احسن و عملہ کیا ہے؟ احسن عمل کیا ہے؟ ایمان، اللہ کو مان لینا۔ ایک کام ہم اس سے الحمدللہ گزر گئے احسن و عملہ سے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم جو ہے اہل ایمان ہیں۔ اب اس کے بعد جو احسن و عملہ اس کے حوالے سے ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح ہمارے سامنے آ جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت اس کے مطابق اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اخلاص نیت، حسن عمل، حسن نیت، یہ سب چیزیں اس اعتبار سے پھر اس کام کو بہتر سے بہتر بنانا، اچھے سے اچھے طریقے سے کرنا، اور وہ اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو اور خالصتاً رضائے الہی کی نیت سے ہو۔ تو یہ احسن و عملہ پھر فرمایا جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ، یعنی کب یہ احسن و عملہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہاں دیکھا جائے گا؟ یہ دنیا میں کام کر رہے ہو، آزمائش اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، وہاں دیکھیں گے کون کیا لے کر آیا ہے۔
جب تم کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے. منکرین کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، تو وہ انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کوئی جادوگری کی جادو کی سی بات ہو رہی ہے، مر جائیں گے، مٹی مل جائیں گے، پھر اٹھا دیے جائیں گے. تو بہرحال وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اگر ہمیں خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے رہتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی یہ بات جو کیفیت ہے کہ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انذار کا کام کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ روش اس پر اصرار کرتے رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا یا اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو کہتے ہیں کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیفیت ان کی کہ جب آئے گا عذاب تو ٹال نہیں سکیں گے. یہ مضمون بھی آگے پیچھے گزر رہا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. فرمایا اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. کفور یہ انسان کی کیفیت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اور آگے پھر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. یعنی اس کے بعد کی دو آیتیں فرمایا اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، اور وہ پھر پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. اب یہ ان تین آیات کے اندر جو انسان کی کیفیت جو ہے بیان کی جا رہی ہے، جو بات اس کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی کیا کیفیت ہے اور کس صورتحال سے وہ گزرتا ہے. ایک طرف تو یہ بتایا کہ اپنی رحمت کا مزہ چکھانے کے بعد جب کبھی کوئی مصیبت تکلیف کا معاملہ آتا ہے تو پھر ناشکری کرنے لگتا ہے، پھر جو ہے وہ کہیے کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مایوس ہونے لگتا ہے. تو یہ جو انسان کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو بھی اللہ رب العالمین نے متعدد جگہ بیان کیسے سورہ معارج کے اندر آتا ہے ان الانسان خلق ہلوا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا. مشکل آتی ہے تو جزا و فضا کرنے لگتا ہے، خیر سے نوازتے ہیں تو بخل کرنے لگتا ہے، روکنے لگتا ہے. تو غرض یہ کہ انسان کی کیفیت جو ہے، یہ کس انسان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جو اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اچھا، اللہ نے انسان کے اندر جو خیر اور شر کی جو قوتیں رکھی ہیں یہ اسی بنیاد پر ہے کہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہے. اگر اس کے اندر یہ قوت ہی نہ ہو تو ظاہر سی بات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خیر خیر معاملہ، پھر کوئی آزمائش نہیں ہے. جیسے فرشتوں کا معاملہ ہے، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف خیر کی قوتیں رکھی ہیں، لہذا ان کی کوئی آزمائش نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ الہمہا فجورہا و تقواہا، یعنی الہام کر دیا فجور اور تقوی دونوں. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو بہرحال اس طرح سے یہ کمزوریاں بھی اس کے اندر رکھی گئی ہیں جن پر وہ قابو پا سکتا ہے اس طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے اسے بتایا ہے. جیسے سورہ مارج میں کہا کہ جب یہ بتایا اس کے بعد پھر آگے کیا الا المصلین، اس سے کون لوگ بچے ہوئے؟ مسلین بچے ہوئے. پھر یہ کیفیات آگے بیان کی ہیں. تو ایسے یہاں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب رحمت کا مزہ چکھانے کے بعد ذرا تکلیف آتی ہے تو مایوس ہوتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے پھر نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو دلدر پار ہو گئے، اور پھر پولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. یعنی یہ انسان کے چھچور پن اور سطح بینی اور قلت تدبر کا حال ہے. یعنی کیفیت اس کی جو بیان کی جا رہی ہے. اور اسے ہم دیکھ سکتے ہیں عام مشاہدے کے اندر ہی باتیں آتی ہیں. لوگ کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور کتنی جلدی پھول جاتے ہیں، اور کس طریقے سے کیا ان کا طریقہ ہونے لگتا ہے، کیا کرتے ہیں. یعنی آج ذرا خوشحالی ہے تو اکڑ رہے ہیں بڑے، یعنی آپے میں نہیں ہے، آپس بار ہوئے جاتے ہیں. اور ذرا مصیبت آئی تو
بالکل مایوس ہو گئے، بلبلانے لگے، یعنی یہ کیفیت حضرت و یاس کی تصویر بن گئے. تو اس اعتبار سے انسانی کیفیت ہے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس کا تذکرہ اس مقام پر آ رہا ہے، اس بنیاد پر آ رہا ہے کہ انسان سطح بھی یعنی قریب کی بس سطح پر دیکھتا ہے، سطح کے نیچے اتر کے نہیں دیکھتا ہے، لیکن اس سے نیچے دیکھنے کے تیار نہیں. ابھی جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ مزے کر رہے ہیں اور اہل ایمان جو ہے سختیاں جھیل رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، ابھی جو ہے قلت ہے ان کے ساتھ اسباب کی بھی اور اموال کی بھی اور خود افراد کی بھی، اور یہ مزے کر رہے ہیں. لیکن اب اس کا آگے کیا بنے گا؟ آگے جو اس کام چل رہا ہے تو بات جاری ہے نا. اب اس کے لیے، اس دعوت کے لیے کوئی یعنی جو ان کے پاس ہے اور جو شر کی ہے اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اور یہ دعوت آگے بڑھ رہی ہے، پھیلتی جاتی ہے، اور اس کا اپنا اور جو اس کا آگے اللہ نے مستقبل رکھا ہے تو اس اعتبار یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ان کی نظر نہیں ہے. تو یہ معاملہ ان کا اسی اعتبار سے ہے کہ یہ جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں رکھتے، بتاتے کہ دیکھو یہ ایک ایسا برا انجام تمہارے سامنے آنے والا ہے، تو یہ گویا کہ یہ مذاق اڑاتے اور اس پر جو ہے گویا ٹھٹے لگاتے. ہر ایک پاگل، وہ کیسی بات ہے، یہ کہتے ہیں یہ جو پیچھے بات گزری کہتے ہیں جادوگری، کیسی جادوگروں کی جادو کی باتیں کرتے ہیں، اور کیسی یہ گویا کہیے کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. یعنی ابھی دیکھتے نہیں کتنے مزے کر رہے ہیں، کتنے عیش کر رہے ہیں، اور ادھر تمہارا حال کیا ہے. تو گویا اس معاملے میں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ وقت جو ہے تھوڑی دیر کا، اور ذرا دیر میں انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے تو اللہ جب چاہیے لے کر آئے گا، اسی کے ہونے سے کام ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ بات بتا کے پھر آگے فرمایا کہ اس عیب سے پاک اگر کوئی لوگ ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ سورہ معارج کے اندر اللہ نے وہاں کچھ اور عنوانات رکھے، کچھ اور باتیں بتائیں، مضمون یہی چل رہا ہے. ان الانسان خلق ہلوا اذا مسه الشر جزوا واذا مسه الخير منوا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یعنی پورا مضمون وہاں پر اس طرح چل رہا ہے کہ نیک اعمال کی تفصیل بھی بتائی جا رہی ہے کہ کون لوگ اس تھڑدلے پن سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں، اس چھچور پن سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو کہ نماز پڑھنے والے اور اپنی نمازوں کے یعنی صلاۃ دائم مستقل نماز پڑھنے والے، ٹھہری ہوئی نماز پڑھنے والے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے پھر سائل و محروم کا حق ہے ان کے مال میں، اور ساری چیزیں. تو نیک اعمال کی تفصیل ہے. یہاں اللہ نے اس تفصیل کو نہیں بیان کیا بلکہ دو جملوں کے اندر بات مکمل کر دی. پہلی بات کیا کہی؟ الا الذین، کون لوگ بچے ہوئے؟ صبروا، صبر کرنے والے. پہلی صفت کیا بیان کی؟ صبر کی صفت بیان کی. اب یہ صبر کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ اسی چھچور پن کے مقابلے میں آ رہا ہے. یہ جو تھوڑ دلے پن کے ذرا سی دیر کے اندر جو ہے بالکل کبھی مصیبت آئی تو ہاتھ پیر چھوڑ دیے، اور اگر آسانی آئی تو خوشحالی آئی تو آپ سے باہر ہو گئے. تو یہ کیفیت سے یعنی ڈٹے ہوئے ہیں، جبے ہوئے ہیں. یہ صبر کیا ہے؟ یعنی آدمی اچھے حالات اور مشکل حالات دونوں کے اندر جو ہے اپنی صحیح روش پر قائم رہے، اپنے ذہنی توازن کو برقرار رکھے، نہ تو تکلیفیں اور مشکلات اسے اپنے راستے سے ہٹانے پائیں، اور نہ سہولتیں اور آسانیاں جو ہیں اس کے قدم کو جو ہے کسی اور طرف لے کر جائیں. یعنی ہر حال میں اپنے ذہنی توازن کو برقرار رکھے گا. وقت کی ہر گردش جو ہے سے اثر لے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو وقت کی جو گردش ہے اس کے اثر لے کر اس کا ذہن بدل جائے اور حالات کے تحت یہ جو ہے ادھر ہی مڑ جائے. تو وہ کیفیت تو دوسروں کی بیان کی تھی. اس کے مقابلے میں اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، مصائب و مشکلات کی چکی سے پیچھے ڈال رہی ہو تو اپنی جوہر انسانیت کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اب اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کہ اس کا مقابلہ کرے گا. اور سہولتیں اور آسانیاں آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے تحت جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا چلا جائے گا. تو عمل الصالحات کی بات کی آگے، صبر کے ساتھ عمل الصالحات. اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہی لوگ ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جن کا استثناء یا بیان کیا ہے انہی کی مغفرت فرمائے گا، اور انہی کے لیے بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.